مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اخلاص اور سچی توبہ کے متعلق ایک اور واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، جسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں گلوکار یا سنگر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ گویہ چھپ چھپا کر گانا وغیرہ گایا کرتا تھا اور لوگ اسے پیسے دیتے، تو اندرونی خانہ اس کا یہ کاروبار کچھ نہ کچھ چلتا رہا اور گزارا ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہ گویہ بوڑھا ہو گیا۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آواز میں جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب لوگ اس کے سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب مفلسی نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا، کاروبار ٹپ ہو گیا، اور روز گھر میں فاقے پہ فاقے ہونا شروع ہو گیا۔ اب ایک دن یہ گویہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ، آپ کو سب معلوم ہے، آپ نے جوانی بھی دی تھی، آپ نے آواز بھی دی تھی، اور جب جوانی تھی، آواز تھی، تو سارے کے سارے لوگ سننے کے لیے تیار تھے۔ اب جب کہ جوانی چلی گئی، کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو بڑھاپے کی وجہ سے آواز بھی ختم ہو گئی، اب کوئی بھی مجھے سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ، آپ تو ہر کسی کے سننے والے ہیں، اور آپ تو اپنے بندوں سے سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ، بے شک میں گناہگار ہوں، لیکن بندہ تو آپ کا ہوں۔ بے شک میں گناہوں کی نجاست میں آلودہ ہو چکا ہوں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ، میری کچھ مدد فرما، اللہ میری کچھ امداد فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ غیب سے آواز آئی، اے عمر، مجھے میرا بندہ پکار رہا ہے، آپ فوراً اس پکارنے والے کے پاس پہنچ جائیں اور اس کی مدد کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیدار ہوئے، بغیر چپلوں کے وہ مسجد نبی سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے وہی گویہ ہے، تو گویہ نے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمر تو عمر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آواز دی کہ آپ ڈریں مت، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ گویہ نے کہا، کس نے بھیجا ہے؟ کہا، مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس ذات کو آپ اس جھاڑیوں کے پیچھے یاد کر رہے تھے۔ اب گویہ نے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ سنا، فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لی، کہا، واہ میرے اللہ،
70 साल तक गुनाहों में मुब्तला रहा, 70 साल तक आपकी नाफरमानी करता रहा, इन 70 सालों में कभी आपको याद नहीं किया, और अगर किए तो आज आपको याद किया, वो भी अपने पेट के खातिर याद किया। ए अल्लाह, इसके बावजूद आपने मेरी सुन ली। ए अल्लाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ए अल्लाह मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और अपने किए हुए पर मैं सच्ची दिल से तौबा करता हूँ। और इसी हाल में ये गवैया जमीन पर गिर पड़ा और उसकी रूह निकल गई। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस गवैया की जो जनाजा थी, नमाज जनाजा जो थी, वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अस खुद पढ़ाई। तो मालूम हुआ कि इखलास किस कदर बड़ी दौलत है, और सच्ची तौबा अल्लाह जरूर कबूल करता है। और तीसरी बात ये सामने आ रही है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। बेशक हम बंदे हैं, बशर हैं, गुनाहगार हैं, गुनाह करते रहते हैं, लेकिन नाउमीद नहीं होना है। और इखलास के साथ और सच्ची तौबा करेंगे तब इंशाअल्लाह हमारे तमाम के तमाम गुनाह अल्लाह माफ करेंगे। और याद रखें कि बेशक हम सारे के सारे बशर हैं, और बशर जो है वो गलती का पुतला होता है, कमी बेशी उनसे होती रहती है सिवाय अंबिया किराम के, क्योंकि वो मासूम अनिल खता है। अब होना तो ये चाहिए कि हम जो भी गुनाह करें उसको गुनाह समझे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तौबे की तौफीक नसीब करेगा। अगर हम गुनाह को गुनाह ही ना समझे तो फिर कभी भी तौबे की तौफीक हमें नसीब नहीं होगी। तो आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि गुनाह को गुनाह ही समझना है, तब जाके तौबे की तौफीक नसीब होगी। अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने वाले बनाए, और अल्लाह हमें भी इखलास जैसी दौलत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।